بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب ای الاسلام افضل۔ اسلام کی کون سی چیز سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ پہلے بتایا جا چکا کہ ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سی شاخیں ہیں، اور شاخ بول کر کے اعمال ہی مراد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں صرف سوال ہوگا کہ سارے اعمال تو ایک درجے کے نہیں ہوں گے، مختلف نوعیتوں اور جہتوں سے اہمیت میں فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے سائل کو یہ سوال ہوا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سائل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یہی سوال اور جواب باب کے ذیل میں آنے والی حدیث میں منقول ہے۔ بہ قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ ابن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، ای الاسلام اے ای خصلۃ من خصال الاسلام، اسلام کے اعمال میں اور اسلام کی پسندیدہ عادات و خصائل میں سب سے عمدہ خصلت کیا ہے، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خصلت، فضیلت رکھنے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ من سلم المسلمون، یہ آپ نے جواب دیا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سبھی محفوظ رہیں۔ یہ روایت پچھلے باب میں گزر چکی اور اس پر تفصیل سے گفتگو بھی ہو چکی، اور یہ بتایا جا چکا کہ اسلام کا مزاج ہی یہی ہے کہ ہر انسان ایسا جینا جیے، ایسی زندگی گزارے کہ کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات تو ہو چکی کہ انہی دو عضو کا ذکر کیوں، لسان اور ید کا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی تھی کہ زبان کا ذکر مقدم کیوں، لیکن وجہ بالکل ظاہر ہے کہ زبان سے جو تکلیف کی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ کثیر الوقوع، ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے واقعات زبان کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ ہاتھ تو ہمیشہ سامنے والے پر چلتا ہے، اپنے سے کمزور پر چلتا ہے، اور آپ کے ہاتھ کو دوسرا پکڑ بھی سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے، لیکن زبان کا معاملہ ان تینوں مجالات میں بالکل مختلف ہے۔ آپ کی زبان کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے اس شخص کا ہونا ضرور نہیں جس کو آپ اپنی بات سے اور اپنی زبان سے تکلیف دینا چاہتے ہیں، یہاں بول دیجئے، غائبانہ اس کو خبر لگ جائے گی اور وہ تل ملا کے رہ جائے گا۔ مثلا کسی نے چوری کی تہمت باندھ دی، کوئی اور غیبت کر دی، کوئی اور الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں غلط شہادت دے دی، یہ سب زبان کے خرافات ہیں، بکواس ہیں، زبان کی مضرات و ایذاءات ہیں۔ اور اس میں ایک اور عموم ہے، ہاتھ تو سامنے والے تک ہی محدود رہتا ہے، اس لیے زندہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن زبان تو زندہ اور غیر زندہ سب پر چلتی ہے۔ آدمی دفن ہو چکا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ وہ جانے والا تو جنت میں اپنا ٹھکانہ پا چکا ہے، مگر اس کا حاسد، اس کا دشمن، اس کا باغی
آج بھی اس کو گالیاں دے رہا ہے. تو یہ لسان کے اثرات اور اس کی ایذاءات زیادہ ہیں، اس لیے لسان کو حدیث میں مقدم کیا گیا. بہرحال اس باب کا حاصل یہ ہے کہ سب سے اونچی بات اسلام میں آنے کے بعد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو پرسلامت بنائے ہر اعتبار سے. دو کو ذکر کر کے ہمہ جہتی سلامتی مراد ہے. جہاں سے امکانات زیادہ تھے انہیں پر روک لگا دی گئی، تو نادر الوقوع جگہوں پر بدرجہ اولا یہیں سے یا دلالت النص اور اقتداء النص کے طور پر وہ باتیں سمجھ لی جائیں گی. باب اطعام الطعام من الاسلام. اب اوپر والے باب میں ایک مرتبہ پھر دوہرا لیجئے اور بات واپس کر لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ای الاسلام افضل سے کیا کہنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تو اپنے زمانے کے تقاضے اور ضرورت کی وجہ سے یہ بات تھی کہ وہ ایمان کے لیے اعمال ثابت کر رہے ہیں، شعبے ثابت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں اعمال کی ضرورت کے منکرین بھی موجود تھے اور اعمال کی حیثیت کے بارے میں افراط و تفریط والے بھی موجود تھے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعمال کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں، اور اسی کو سمجھاتے ہوئے آگے اب کہہ رہے ہیں اطعام الطعام من الاسلام. کھانا کھلانا بھی اسلام کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے اسلام کی ایک شاخ ہے. جیسے پیچھے بتایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، 70 شاخیں ہیں، 60 شاخیں ہیں. اب آپ کو وہی سوال ہوا کیا کیا شاخیں ہیں، تو یہ کہتے جا رہے ہیں یہ عمل من الاسلام، یہ عمل من الاسلام. تو یہاں فرما رہے اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک عمل ہے، اسلام کی ایک شاخ ہے. خاص طور پر کھانے کا ذکر کیوں آیا؟ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنی تھی اس میں اطعام طعام کا ذکر تھا، اس لیے یہ عنوان لگا دیا کہ ایک عمل یہ بھی ہے. اس میں ایک دوسرا جزو بھی ہے سلام کا. پھر ایک جگہ اسی حدیث سے مدد لیتے ہوئے افشاء السلام من الاسلام کا بھی ذکر فرمائیں گے. اطعام الطعام من الاسلام به قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام، ای اعمال الاسلام خیر، یا ای خصال الاسلام خیر، ای امور الاسلام خیر، اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، اے ان تطعم الطعام، وتقرأ السلام، اے ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سب سے عمدہ عمل یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر اس آدمی کو جس کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. اسی طریقے سے کھانا کھلانے میں مفعول محذوف ہے، مفعول ثانی، کس کو کھلاؤ. اور بلاغت کی روح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ حذف عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو اب اس میں عموم پیدا ہو گیا، کھانا کھلاؤ اس کو جس کو آپ جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ہو، جس سے تعلق ہو، جس سے تعلق نہ ہو. تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ تم اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. یعنی اگر کوئی پرایا بھی مہمان آ گیا تو پرایا ہونے کی وجہ سے اسے بھوکا نہ رکھو، اسے کھانا کھلاؤ. اپنا آیا تو ایک تو آنے کی وجہ سے کھلاؤ، دوسرا یہ کہ اپنا ہے اس وجہ سے بھی کھلاؤ. بہرحال کھانا کھلانے کی اہمیت کا بیان ہے، اور یہی تفصیل تعمیم والی سلام کے مسئلے میں بھی ہے. اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے. سلام کس کو کیا جائے، کس کو نہ کیا جائے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے مواقع مشروعہ اور مواقع ممنوعہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے. جلد اول کتاب الصلاۃ میں اس کی تفصیل در مختار کی کے حاشیے کے ذیل میں لکھا ہے. کسی موقع پر اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کتاب الاستیزان وغیرہ میں. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، وہ سلام
وہ شخص جو سلام کا محل نہ ہو وہاں نہیں کرنا چاہیے. جیسے کافر، اس کو اس اسلامی سلام سے یاد نہ کریں، اس کو البتہ اس کے احترام اور اکرام کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں، یعنی شریعت ہی کے بتانے سے اس کے مناسب کوئی لفظ سلام کے لیے بولا جاوے. نمبر 2، جس کو آپ سلام کریں وہ کسی گندی حالت میں مبتلا نہ ہو، ورنہ اس کو سلام کا مستحق نہیں ہے، کسی معصیت کی حالت میں مبتلا نہ ہو. نمبر 3، اس کے کسی کام میں، اس کے کسی امر معتبر میں، قابل لحاظ امر میں خلل نہ واقع، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے اور آپ کی طرف متوجہ نہیں، اپنی بات میں متوجہ ہے، یا یہ کہ وہ سبق یاد کر رہا ہے وغیرہ، تو خلل نہیں ہونا چاہیے. آپ در مختار کھولیں گے تو اس میں آپ کو کتاب الصلاۃ ہی میں بات ملے گی، یہ شعر ملے گا: سلام کا مکروہ علی من ستسمع ومن بعد ما یبدی یسن و یشرع. علامہ شامی نے انہی اشعار کو، یہ اور جیسے اور بھی اشعار ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر کے تفصیل بھی فرمائی ہے. یہ 2 عمل سب سے بہتر بتلایا گیا، اس لیے کہ عام طور پر 2 بنیادی عنصر کی وجہ سے انسان سے شرارتیں، کمزوریاں اور ایذائیں وجود میں آتی ہیں. ایک حب مال کی وجہ سے اور ایک حب جاہ کی وجہ سے. تو حب مال کا علاج تطعم الطعام سے کرایا. مال کی دیوانگی اور لالچ اتنی بری شے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. مال نہ جائے، چمڑی چلی جائے، دمڑی نہ جائے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات، تقرأ السلام کے ذریعے سے تواضع سکھلائی، عاجزی بتائی، چھوٹا بننا سکھایا، گویا اس میں حب جاہ کا علاج. اب جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام مکمل انسان میں آئے گا. یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے اطعام الطعام کو ایمان و اسلام کا ایک جزء بتانا، جس سے ایمان کا مرکب ہونا ثابت کرنا مقصود ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.